السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، آپ نے ہرمز کی حساس گزرگاہ سے لے کر واشنگٹن کے بند سچویشن روم تک امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ٹکراؤ اب ایک ایسے خطرناک مقام پر پہنچ چکا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ فی الحال بند دکھائی دیتا ہے۔ جو کارروائی ابتدا میں محض 4 سے 6 ہفتوں کا ایک آسان اور محدود آپریشن سمجھی جا رہی تھی، وہ اب 20ویں ہفتے میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کی جانب سے آبنہ ہرمز اور ایرانی ساحلوں پر مسلسل چوتھے روز بھی بمباری کا سلسلہ جاری رہا، جس کا مقصد ایرانی فضائی دفاع، ریڈار سسٹم اور میزائل تنصیبات کو ناکارہ بنانا ہے، جبکہ بندرگاہوں پر بحری ناکہ بندی نافذ کر کے ایران کی معیشت کو مفلوج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ معاشی ناکہ بندیوں اور فضائی حملوں کا یہ طوفان دونوں ممالک کو کس تاریک موڑ کی طرف دھکیل رہا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی اس وقت جارحانہ اور سخت دھمکیوں پر مبنی ہے۔ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق سچویشن روم میں جے ڈی وینس، مارکو روبیو اور پیٹ ہیگسیت جیسے اعلیٰ ترین حکام کے ساتھ ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ وہ اس جنگ کو اس حد تک بڑھانے پر آمادہ ہیں جہاں ایران گھٹنے ٹیکنے اور ان کے جوہری مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے۔ جبکہ فاکس نیوز کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے انتہائی سخت لہجہ اختیار کرتے ہوئے دھمکی دی کہ اگر ایران مذاکرات کی میز پر نہ آیا تو اگلے مرحلے میں اس کے بجلی گھروں، پلوں اور پہاڑوں میں واقع انتہائی گہری اور محفوظ ترین زمین جوہری تنصیب پک ایکس ماؤنٹن کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا یہ پیغام کہ بہتر ہے معاہدہ کر لو ورنہ کچھ باقی نہیں بچے گا، ان کے انتہائی دباؤ کے عروج کو ظاہر کرتا ہے۔ تاہم تہران کی جانب سے ملنے والا رد عمل واشنگٹن کے مفروضوں کو بری طرح چیلنج کر رہا ہے کہ ایرانی حکومت فوجی دباؤ میں آ کر تاش کے پتوں کی طرح بکھر جائے گی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق صوبہ سیستان و بلوچستان کے علاقے بامپور میں امریکی میزائل حملوں کے نتیجے میں 7 ایرانی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق امریکی حملوں میں اب تک سینکڑوں عام شہری بھی زخمی ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اس جنگ کی بڑھتی ہوئی لاگت اور اسٹریٹجک مسائل نے خود امریکہ کے اندر بھی سنگین سیاسی اور معاشی سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک طرف پینٹاگون کے اندرونی تخمینوں کے مطابق اس جنگ کی مجموعی لاگت اب تک 80 سے 100 ارب ڈالر تک جا پہنچی ہے، اور دوسری طرف امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹس نے ایران جنگ کی بغیر منظوری فنڈنگ کے خلاف سالانہ دفاعی بل کو فی الحال روک دیا ہے۔ اب جبکہ جنگ دن بدن تباہ کن ہوتی جا رہی ہے، اس حوالے سے عالمی منظرنامے پر چند اہم سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کیا صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے شہری اور معاشی بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کی دھمکی محض دباؤ ہے، یا یہ مشرق وسطیٰ میں ایک ایسی علاقائی جنگ کا نقطہ آغاز ہے جس کے ناقابل تلافی قیمت بالآخر امریکی معیشت اور عالمی توانائی کی گزرگاہوں کو چکانی پڑے گی؟ اور کیا ایران امریکی بحری ناکہ بندی اور پک ایکس ماؤنٹن جیسی محفوظ اسٹریٹجک تنصیبات پر متوقع حملوں کے باوجود اپنے دفاعی نیٹ ورک اور باہمی اتحاد کی بدولت طویل مدتی مزاحمت برقرار رکھنے میں کامیاب ہو سکے گا، یا معاشی تباہی بالآخر اسے اپنی جوہری بقا کی شرط پر واشنگٹن کی شرائط تسلیم کرنے پر مجبور کر دے گی؟ اسی ایشو پر مزید بات کریں گے۔ 2 سینئر صحافی تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار کامران یوسف صاحب، اور ہمیں نیو یارک سے جوائن کر رہی ہیں سینئر تجزیہ کار عائزہ عرفان صاحبہ۔ عائزہ صاحبہ، سب سے پہلے امریکہ کے حوالے سے بتائیے گا، سچویشن روم میں بڑی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ٹیم کے ہمراہ۔ کیا اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے اندر ایک بڑا حملہ ایران کے اوپر باقاعدہ جنگ کا دوبارہ آغاز ہونے جا رہا ہے کیا؟ دیکھیے، اس وقت جو اوور آل اس جنگ کی سچویشن ہے اس میں ٹیبلز ٹرن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ود دیٹ آئی مین کہ جب امریکہ نے پہلے حملہ کیا اور جو جنگ کی سچویشن تھی اس میں بہت زیادہ لوگوں کی ہمدردیاں ایران کے ساتھ نظر آتی تھیں اور لوگوں کو لگتا تھا کہ امریکہ ایک اگریسر ہے، لیکن ان حالیہ ایسکیلیشن جو اسٹریٹ آف ہارمز میں آئل کی سپلائی روکی گئی ایران کی جانب سے، اس کے بعد یہاں پہ امریکہ میں بھی ایک سینٹیمنٹ یہ آ رہا ہے کہ امریکہ نے جو کرنا تھا اس مصالحتی یادداشت کے ذریعے اور تمام جو ڈپلومیٹک پروسیس تھا اس کے ذریعے کیا، انہیں بہت لیوریج دی، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ تو شاید اب امریکہ کے اندر یہ سینٹیمنٹ، بلکہ امریکہ کے علاوہ یورپ میں بھی یہ دیکھا جا رہا ہے سینٹیمنٹ کہ ایران ایک ضدی بچے کی طرح لوگوں کو نظر آنے لگ پڑا ہے، جس کو اب کان پکڑ کے مروڑنا ضروری نظر آتا ہے لوگوں کو یہاں پہ، اور یہ اگریشن بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آج صبح بھی امریکی فورسز نے حملے کیے، اور زیادہ تر حملے اگر آپ دیکھیں تو وہ صدر ایران کی جانب، جو کہ ہرمز کے سائڈ اسٹریٹ آف ہرمز کے قریبی علاقہ ہے، اس پہ کیے گئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ ان دا فرسٹ اسٹیپ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو تیل کی سپلائی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کو کھولا جائے، تیل کی سپلائی کو یقینی بنایا جائے، اس لیے وہ سارے انفراسٹرکچر کے ایریاز جو اس ایریا کے قریب ہیں ان کے اوپر اٹیکس کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایرانی ملٹری کی جانب سے، آئی آر جی سی کی جانب سے یہ سخت سٹانس پیچھے نہ ہٹا
تو شاید جو کہ ہمیں گلف کنٹریز کا بھی اس طرح اب جھکاؤ نظر آتا ہے کہ وہ اس سارے سسٹم سے تنگ آ گئے ہیں اور ایران کی جانب سپورٹ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس ایگریشن کی وجہ سے، تو شاید یہ معاملات آگے بڑھ جائیں۔ کامران صاحب، یہ گفتگو آپ نے سنی، اب یہ تمام تر معاملات جہاں پہ ایک امپورٹنٹ ثالث پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا تھا، قطر بھی اپنا کردار ادا کر رہا تھا، جو عباس عراقچی ہیں ویسے وہ تو دوحہ کے دورے کے اوپر وہاں پہ پہنچے ہیں، لیکن میں آپ کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے کہا کہ پاکستان اس وقت انتظار کرو اور دیکھو کی پالیسی اختیار کر رہا ہے، یعنی ویٹ اینڈ سی کی پالیسی اختیار کر رہا ہے۔ کوشش اپروچ ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ بیسکلی پاکستان اس وجہ سے بھی انتظار کر رہا ہے کہ الٹیمیٹلی ہو سکتا ہے کہ کل کو اسے بھی کوئی نہ کوئی ایک سائیڈ چوز کرنی پڑے؟ یہ انالیسس ذرا بتائیے گا اس پہ۔ آئی تھنک ایک تو یہ جو دوبارہ ایسکلیشن ہوئی ایم او یو کے بعد، جو لیٹسٹ یہ ویک ہے اور یہ ایسکلیشن جاری ہے، تو سرٹنلی پاکستان مایوس ہے۔ جو میری متعلقہ لوگوں سے بات ہوئی ہے، بیکاز پاکستان کی ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی کہ ایم او یو پر دستخط ہوئے تھے، اس کے بعد ایک روڈ میپ طے ہوا تھا، ورکنگ گروپس بنے تھے، ہاٹ لائنز تک اسٹیبلش ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جس طریقے سے تیزی سے حالات نے پلٹا کھایا تو اس سے یقینی طور پر پاکستان خوش نہیں ہے، اور میڈیٹرز کے لیے اتنا ہی مشکل ہو گیا ہے چیزوں کو اس طریقے سے مینج کرنا۔ تو اگر آپ اوور آل دیکھیں تو پچھلے 4-5 دنوں سے جو لگاتار ایسکلیشن آپ کو بڑھتی نظر آ رہی ہے، اگر اس سے پہلے والی ایسکلیشن اگر آپ دیکھیں تو جب بھی دوبارہ ایسکلیشن سیز فائر کے دوران ہوئی تو امیڈیٹلی پاکستان نے بڑا پرو ایکٹیولی رول پلے کر کے کوشش کی کہ وہ جو ایسکلیشن ہے وہ بہت لمبے عرصے تک نہ چلے، اور پھر کئی مرتبہ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا پبلکلی کہ پاکستان کے کہنے کے اوپر یہ انہوں نے حملے روکے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ اگر آپ دیکھیں تو ویسے تو کچھ جو رابطے ہیں وہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن پاکستان اس طریقے سے ایکٹیولی فی الحال رول پلے نہیں کر رہا، اور کوشش اپروچ اس لیے ہے کہ اگر دونوں فریقین کو لگتا ہے کہ وہ طاقت کے استعمال سے ایک دوسرے کے خلاف میزائل اور ڈرونز مار کے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو دے شوڈ ٹرائی دیئر لیول بیسٹ، اور اس کے بعد اگر ان کو لگے کہ نہیں ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے تو پھر پاکستان کے جو گڈ آفیسز ہیں، پاکستان کا جو فیسیلیٹیشن کا رول ہے، وہ ڈیفینیٹلی پاکستان اس کے لیے بالکل اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ رہی بات کہ کیا اگر یہ کانفلکٹ بڑھتا ہے تو پاکستان کو کوئی ایک سائیڈ لینا پڑ سکتی ہے، سرٹنلی یہ پاکستان کے لیے لاسٹ ریزورٹ ہوگا۔ پاکستان بالکل یہ نہیں چاہتا کہ حالات اس نہج تک جائیں کہ جہاں پر مسلمان ممالک آپس میں لڑنا شروع کر دیں، اور پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے اور اس کے تحت پھر پاکستان کو اس سارے جنگ میں شامل ہونا پڑے۔ ابھی بھی پاکستان کی کوشش یہی ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے معاملات حل ہوں، لیکن کیونکہ اس وقت محاذ دوبارہ گرم ہے اور پاکستان تھوڑا انتظار کر رہا ہے کہ دیکھیں آگے کیا حالات بنتے ہیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں شاید جو آپ بات کر رہے تھے کہ آل آؤٹ وار کی، اگر آپ دیکھیں تو کیلکولیٹڈ مووز ہیں دونوں طرف سے۔ جو امریکہ ہے وہ اسپیسیفکلی ٹارگٹ کر رہا ہے ساحلی علاقوں کو، جہاں سے جو ایرانی اتھارٹیز ہیں، ایران کی نیوی ہے، اسٹریٹ آف ہرموز میں جو شپس ہیں ان کو نشانہ بناتے ہیں، اس طریقے سے پورا انہوں نے ایکسپینڈ نہیں کیا۔ ایران کی جو ریٹیلیشن دیکھیں وہ بھی بحرین، کویت یا جارڈن کو وہ اٹیک کر رہے ہیں، لیکن جو پہلے جب جنگ تھی اس میں تو انہوں نے سعودی عرب، یو اے ای اور بڑے میسو لیول پہ وہ ریٹیلیشن کر رہے تھے۔ تو شاید دونوں فریقین یہ بھی جانتے ہیں کہ آل آؤٹ وار کسی کے مفاد میں نہیں ہے، تو میرے خیال میں جو دونوں جو اطراف ہیں وہ اپنا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارگیننگ بڑھانے کے لیے یہ پش کر رہے ہیں کہ اگلی جو سائیڈ ہے وہ پہلے بلنک کرے۔ اب سوال یہ ہے کہ کون بلنک کرتا ہے، کیا ایران پہلے بلنک کرے گا، کیا امریکہ سٹیپ بیک کرے گا؟ آئی تھنک یہاں پر معاملہ رکا ہوا ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، سرٹنلی پاکستان اس وقت جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں دیکھ لیں کہ حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن سرٹنلی پاکستان کو جب بھی کہا جائے گا کہ اگر آپ کوئی پازیٹیو میڈیشن کا رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان وہ پلے کرے گا۔ عائزہ صاحبہ، آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ یہاں پہ اب ایک سینٹیمنٹ پایا جاتا ہے کہ ایران ایک ضدی بچے کی طرح چونکہ اس وقت اپنی پالیسیز کو آگے لے کے چل رہا ہے، تو اس لیے اب ضروری ہے کہ ایک اسکلیشن جو ہے وہ ضرور کی جائے۔ اب کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس سے پہلے جب جنگ کا آغاز ہوا تھا 28 فروری کو، اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک محاذ کا یہ بھی سامنا تھا کہ ہوم گراؤنڈ کے اوپر جو پبلک تھی اس کے دوران اس کی اپروول ریٹنگز جو ہے بہت زیادہ گرنا شروع ہو گئی تھی۔ اب یہ جو جب آپ کہتی ہیں کہ سینٹیمنٹ تبدیل ہو گیا ہے، کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی بیسکلی یہاں سے ایک کانفیڈنس ملا ہے، ایک انکریجمنٹ ملی ہے کہ میری عوام بھی جو ہے اس مرتبہ جو میں اگر اسکلیشن کر رہا ہوں، عوام کی سپورٹ بھی میرے ساتھ موجود ہے؟
देखिए, इसके अवामी सतह पे कोई बहुत वाज़ेह पोल्स या नंबर्स तो हमें देखने में नहीं मिलते, लेकिन आप ये देखिए कि सदर ट्रंप को इस सारे मामले में जो सबसे ज़्यादा गिला था वो अमेरिकन मीडिया से था, कि मीडिया जो है उनकी इस वॉर को सपोर्ट नहीं कर रहा या उनके इन हमलों को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो मीडिया रिपोर्टिंग नज़र आ रही है उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान के जो हार्ड लाइन सेंक्शंस हैं, उनकी सेक्शंस हैं ईरान में, उनकी बात बहुत पीछे की जाती थी पिछली मीडिया रिपोर्टिंग हम देखें जब शुरू के दिनों में, पिछले 100 डेज में। लेकिन अब रिसेंटली बार बार ये कहा जा रहा है कि IRG इज द वन हु इज नॉट लेटिंग दिस पीस प्रिवेल। तो और ये वाजे तौर पे आप देख सकते हैं, ना सिर्फ अमेरिकन मीडिया की रिपोर्टिंग में, आप यूरोपियन BBC को देख लें, आप कोई भी और चैनल देखें, इवन अल जजीरा की रिपोर्टिंग में भी ये बात नजर आती है कि ईरान में जो मसाहलत करने के कोशिश कर रहे हैं, ये जो इतने मॉडरेट सैंक्शंस है उनकी बात नहीं मानी जा रही और हार्ड लाइनर्स बहुत पुश कर रहे हैं एंड देयर may be playing their hands too hard in this case. तो इस वजह से सदर ट्रंप को डेफिनेटली फायदा होगा अपने रिपब्लिकन पार्टी में भी, और जाहिर है जो सदर ट्रंप को फॉलो करते हैं, अब उनका एक अगर उनको कोई इख्तलाफ था भी इस बात से तो उनके अंदर एक सेंटिमेंट डेवलप होगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। ये तो सदर ट्रंप के बेनिफिट में जाता है क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर नाउ इट्स एनी डे कि सब लोगों की कैंपेन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, तो ये डेफिनेटली सदर ट्रंप को फायदा देगी। और कामरान साहब, जो एक ईरान के अंदर ज़ाहिर बात आयतुल्लाह खamenei की जो आखिरी रसूमात थी वो अदा की गई, उनका जनाजा पढ़ा गया, और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एस्केलेशन वहाँ पे हुई हैं। ये दो चीज़ें क्या आपस में कनेक्टेड हैं? इसकी टाइमिंग्स के ऊपर जो है बहुत से सवाल हो रहे हैं। आपके ख्याल में ये भी एक वजह है कि एकदम ये अटैक्स जो हैं उन तमाम आखिरी रसूमात के बाद शुरू हुए हैं? आई थिंक उस दौरान ही क्योंकि ये जो लेटेस्ट ट्रिगर हुआ कि जब ईरान की तरफ से जो शिप्स थे, खास करके कतर का LNG टैंकर था, उसको भी निशाना बनाया गया, तो डेफिनेटली इसका एक इस तरह से लिंक है क्योंकि जो ईरान के साबका सुप्रीम लीडर थे आयतुल्लाह अली खamenei, उनकी नमाज जनाजा में जिस तरीके से लाखों की तादाद में वहाँ पे लोगों ने शिरकत की, तो उससे यकीनी तौर पर जो ईरान की मौजूदा हुकूमत है, जो इनकलाबी हैं, जो हार्ड लाइनर्स हैं, मेरे ख्याल में उनका हौसला बड़ा होगा कि आज भी ईरान के अंदर उनकी हिमायत जो है वो मौजूद है, और इसी वजह से ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खamenei, उनका जो तहरीरी बयान बाद में आया तो उन्होंने कहा कि ये ईरान की आवाम का मुतालबा है कि हम बदला लें जो उनके रहनुमा को शहीद किया गया और बाकी लोगों का यहाँ पे खून बहा गया है, और ईरान डेफिनेटली बदला लेगा। लेकिन मैं उसको एक रेटरिक के तौर पर लेता हूँ। असल में इशू ये है कि जो ब्रॉडर एक मिसट्रस्ट का इशू है बिटवीन ईरान एंड द US। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक है। ईरान का ये मौकफ है कि जब तक हम जंगी हालात में हैं तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो मैनेजमेंट है वो ईरान करेगा, यानी कि जो शिप्स गुजरने हैं उसको वो तय करेगा। अब जो अमेरिका है और जो बाकी रीजन के ममालिक हैं वो एक अलग रूट एस्टेब्लिश करना चाहते थे। अब उसमें ईरान का खदशा ये है कि जो एक सदर्न रूट जो ओमान की कोस्ट लाइन से होकर गुजरता है, ईरान का खदशा ये है कि अमेरिका उस कमर्शियल शिपिंग की आड़ में अपने मिलिट्री एसेट्स वहां पर भेज सकता है, और अगर उसमें वो कामयाब हो जाता है तो फिर जो एक एडवांटेज ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर है वो उनका एडवांटेज डाइल्यूट हो सकता है। तो इस वजह से वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि ये भी लोग सवाल करते हैं कि आखिर एक MOU जब हो गया था और अगर 2-4 शिप्स उस रूट से जिसको ईरान ने आइडेंटिफाई नहीं किया था अगर गुजर भी जाते तो क्या फर्क पड़ता। लेकिन ईरान का मौकफ यही है कि वो उनके लिए सबसे बड़ी लेवरेज है। अगर वो लेवरेज वो खो देंगे तो फिर ईरान के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। फिर एक और जो कंसर्न है, जो मिड टर्म इलेक्शंस की भी बात हो रही थी कि ये जो पॉज भी आया था, ये जो MOU भी था, क्योंकि अमेरिकी सदर ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस में उनकी पार्टी को जाना है और वो इस तरह से जाना चाहते हैं ताकि ईरान के जंग के नुकसानात या मनफी असरात उनकी पार्टी के ऊपर ना पड़े। तो उनको खदशा ये है कि एक दफा जब मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे और रिपब्लिकन अगर जीत जाते हैं तो दोबारा जो अमेरिका है वो ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा गैप है एतमाद का, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से मिस कैलकुलेशन हो रही है और ईरान किसी भी तरह से किसी एक नुक्ते के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब। आयज़ा और इरफान साहिबा हमें दोनों तजियाकार ज्वाइन कर रहे थे इस सेगमेंट के लिए। ईरान और अमेरिका के हवाले से कैलकुलेशंस के ऊपर बात हो रही है। दोनों साइड जो हैं वो आने वाले दिनों के हवाले से अपने अपने इस वक्त प्लान्स बना रही हैं और लगता ये है कि चीज़ें बैक टू वर्स होती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि किसी तरह मामला जो है वो रिजॉल्व किया जाए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मुल्की सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, जहाँ पर एक जगह
بین الاقوامی پلیٹ فارمز کے اوپر یہ جنگ کی صورتحال جاری ہے، وہیں پہ پاکستان کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے وہاں پہ بھی مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاملات کو اس طرح ریزالو کیا جائے، لیکن دونوں سائڈ کی اپنی اپنی چند ڈیمانڈز ہیں، حکومت کی اور اپوزیشن کی۔ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی اور مقتدر حلقوں یا حکومت کے ساتھ ملاقاتوں کا معاملہ پچھلے 3 سال سے ایک نہ سلجھنے والی پہیلی بنا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف مسلسل ایک ایسی کنفیوژن کا شکار دکھائی دیتی ہے جہاں کبھی احتجاجی سیاست کی گونج سنائی دیتی ہے تو کبھی اچانک مذاکرات کی دہلیز پر دستک دے دی جاتی ہے۔ اس تضاد کا سب سے دلچسپ رخ قیادت کی جانب سے ذمہ داریوں کو ایک دوسرے پر ڈالنا ہے۔ جب بھی تحریک انصاف کی صف اول کی قیادت بشمول وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے سڑکوں پر احتجاجی تحریک چلانے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ انتہائی صفائی سے گیند قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس کے کورٹ میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اب اس سیاسی شطرنج پر ایک نئی چال چلی گئی ہے، جہاں سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک حالیہ ٹی وی پروگرام میں واضح کر دیا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی اصل قیادت سہیل آفریدی ہی کریں گے۔ اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ پی ٹی آئی نے کرنی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کا جو دن ہے اس کو پورے ملک کے اندر احتجاج کے طور پر منایا جائے گا، اسٹریٹ موومنٹ بھی ہوگی اور اس کو اسٹریٹ موومنٹ جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر ہے، وہ اس کو لیڈ کرے۔ اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے اوپر۔ ناظرین اس سے پہلے جب احتجاجی سیاست اور مذاکرات کی بات کی جاتی تھی تو اس پر تحریک انصاف کی قیادت اور عمران خان کی بہنیں کیا کہتی تھی، یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کمانڈ اختیار علامہ ناصر عباس صاحب اور اچکزئی صاحب نے ان کو دی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ اختیارات اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کو دیے ہیں۔ خان صاحب سے ہم نے پوچھا تھا کہ ہم بالکل تیار ہیں، آفریدی صاحب آج بھی تیار ہیں۔ انہوں نے کہا واپس میں میسج یہ ملا کہ آپ اچکزئی صاحب سے کنسلٹ کیے بغیر کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں علامہ ناصر اور محمود اچکزئی کے اور یہ لیڈ کریں گے تحریک۔ عمران خان نے کہا تھا کہ علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب تحریک شروع کریں، یہ فیصلہ کریں گے۔ خیبر پختونخوا حکومت کی بات کریں یا سہیل آفریدی صاحب کی بات کریں، ہم کمپلیٹلی تیار ہیں۔ جو بھی پلان دیا جائے گا اچکزئی صاحب کی طرف سے، کیونکہ اختیار ان کے پاس ہے، جو بھی وہ پلان دیں گے اچکزئی صاحب کے پیچھے پوری تحریک انصاف کھڑی ہوگی۔ ناظرین سڑکوں کی سیاست سے ہٹ کر جب حکومت کے ساتھ میز پر بیٹھنے کی بات آتی ہے تو وہاں بھی تضادات کی ایک نئی داستان سامنے آتی ہے۔ مذاکرات کے لیے حکومتی دعوت پر رد عمل دیتے ہوئے علامہ راجہ ناصر عباس نے ایک عجیب شرط رکھ دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر بات چیت کرنی ہے تو وزیر اعظم ہاؤس یا اسپیکر چیمبر کے بجائے پارلیمنٹ کے کانسٹیٹیوشنل روم میں آ کر کی جائے، وہیں بیٹھ کر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر واقعی ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے سنجیدہ مذاکرات کرنے ہیں تو بیٹھنے کی جگہ اور کمروں پر اعتراضات اٹھا کر وقت کیوں ضائع کیا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے علامہ صاحب کا موقف کیا ہے، خود انہی کی زبانی سنیے۔ اچکزئی صاحب کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات بھی طے تھی، طارق فضل چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جلد ہو جائے گی، کوئی ایسی معلومات ہے آپ کے پاس؟ ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے کانسٹیٹیوشن روم جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اس میں ملاقات کرا دیں، پرائم منسٹر صاحب سے کہیں وہاں آ جائیں، ہم بھی آ جاتے ہیں وہاں پہ۔ یہ آپ اگر پابند کریں جی کہ پرائم منسٹر آفس میں آؤ، وہاں آؤ، بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یا کہتے ہیں جناب اللہ کے اسپیکر کے آفس میں جو کہتے ہیں اسپیکر کسٹوڈین نہیں بنا ہے، لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، اس نے نہیں روکا ہے، اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی ہیں، لہٰذا ہم کانسٹیٹیوشن روم ہے، بہترین جگہ ہے جی، وہاں بیٹھتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، ہمیں جواب کا انتظار ہے، اور جو بھی آیا اس کو ہم نے یہ کہا کہ کانسٹیٹیوشن روم میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں۔ ناظرین یہ سیاسی تضاد اس وقت مزید کھل کر سامنے آتا ہے جب ہم خیبر پختونخوا اسمبلی کے حالیہ منظرنامے پر نظر ڈالتے ہیں۔ ابھی محض 2 ماہ قبل کی بات ہے جب اسی صوبائی اسمبلی میں حکومت اور اپوزیشن جماعتیں پس پردہ مل بیٹھ کر اپنے لیے شاہانہ مراد کے بلز منظور کروا رہی تھی۔ جب ان مراد پر عوامی سطح پر سوالات اٹھے تو پریس کانفرنس میں خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شفیع اللہ جان کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی کندھے سے کندھا ملا کر دفاع کرتے نظر آئے۔ جب ذاتی مراد کا معاملہ ہو تو یہ سب ایک پیج پر آ جاتے ہیں، لیکن جب بات ملکی سیاسی استحکام، معیشت اور غریب عوام کے حقیقی مسائل اور عمران خان کی رہائی کا ہو تو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی ہیلے بہانے اور عجیب و غریب جواز تراشے جاتے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں اہم سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر احتجاجی تحریکی قیادت کو لے کر پیدا ہونے والا یہ کھلم کھلا اختلاف اس بات کا ثبوت ہے کہ جماعت کے اندر کوئی واضح روڈ میپ موجود ہی نہیں، یا یہ محض ایک سوچی سمجھی حکمت عملی ہے جس کے تحت ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال کر وقت گزاری کی جا رہی ہے؟ مذاکرات کے لیے کانسٹیٹیوشن روم جیسی علامتی جگہوں پر اصرار کرنا کیا واقعی پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ہے یا یہ محض ایک سیاسی حربہ ہے تاکہ بات چیت کے عمل پر ابہام برقرار رہ سکے؟
اسی والے سے مزید بات کریں گے. اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن کراؤں گا. سینئر جرنلسٹ حسن ایوب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مسلم نون سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں اختیار ولی صاحب, اور پاکستان تحریک انصاف سے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبین عارف صاحب. مبین صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گا سر, یہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے, کیا ضروری ہے کہ جی کانسٹیٹیوشن روم کے اندر ہی جا کے ملنا ہے, مذاکرات کرنا ہے؟ مذاکرات تو کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں, چاہے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہو, اسپیکر کے چیمبر کے اندر ہو, اور ایک جگہ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے جناب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں گے. آخر پلان ہے کیا پارٹی کا؟ جی بڑی مہربانی منصور علی خان صاحب, آپ نے مجھے بلایا. دیکھیں 2-3 چیزیں, وزیر اعظم نے 2-3 دفعہ جو ہے وہ اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا ہے کہ جی آئیں بیٹھیں, مذاکرات کرتے ہیں, بات کرتے ہیں, لیکن کہنے سے نہیں ہوتا, کچھ کرنے سے ہوتا ہے. میں آؤں اور آپ کو جب بھی ملوں, آپ میرے سامنے آئے تو میں کہہ دوں منصور علی خان صاحب میرے گھر تے چکر لاوے آ جائے, کوئی ملاقات کریں گے, تو انج تے نہیں نہ ہوندا. مطلب کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی بلایا جاتا ہے, کوئی بندے کو بھیجا جاتا ہے, کوئی پیغام لے کے. بھائی یہ نہیں ہے کہ نیت جو ہے وہ نہ ہو اور صرف پولیٹیکل جو ہے وہ چیزوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے سیاسی لوگ ہیں اور ہم جو ہے یہ آپ کے مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں, اس طرح سے نہیں ہے. دوسری طرف 8 مہینے سے ملاقات بھی نہ ہونے دیں, اور پولرائزیشن کا جو ماحول ہے اسے بھی آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں باتوں باتوں میں کہ نیچے آئے, لیکن نیتاً آپ اسے بھی نہیں نیچے آنے دے رہے. اور حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, بلوچستان کے حالات دیکھ لیں اور باقی امن و امان کی صورتحال پورے پاکستان کے اندر دیکھ لیں, معاشی طور پہ آپ پاکستان کے حالات دیکھ لیں. اور اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ اسٹیبلٹی آئے, اور وہ ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ سیاسی طور پہ مستحکم کریں, چیزوں کو ٹھیک کریں, لیکن اس طرح سے تو نہیں ہے نا. اور اگر بات یہ واقعی ان کی نیت ہے بات چیت کرنے کی, مذاکرات کرنے کی, تو کانسٹیٹیوشن روم کون سا جو ہے وہ کوئی کسی کا ذاتی گھر ہے, وہ پارلیمان کا ایک کمرہ ہے, ویسے وہاں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ آ جائیں, اس کے اندر حرج بھی کیا ہے. اور دوسری بات آپ نے جو ہے وہ بات کی اپنے انٹروڈکشن کے اندر کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ مزاحمت کرنی ہے, مفاہمت کرنی ہے, کس نے لیڈ کرنا ہے. بڑا کلیئر ہے. دیکھیں اچکزئی صاحب نے فیصلہ کرنا ہے, علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. جو بات رہ گئی جب مزاحمت کا انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ کرنا ہے, تو لیڈ اسے سہیل افریدی صاحب نے کرنا ہے. عمران خان صاحب کے واضح احکامات ہیں, اور اگر مفاہمت وغیرہ یا جو بھی کوئی گفت و شنید ہے تو اس کی ذمہ داری یا اس کا جو مینڈیٹ ہے وہ علامہ صاحب کے پاس ہے اور اچکزئی صاحب کے پاس ہے. یہ بڑی کلیئرٹی ہے, اس کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اور جب بھی کوئی کسی قسم کا علامہ صاحب یا اچکزئی صاحب جو ہے وہ حکم کریں گے تو سہیل افریدی مجھے بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ لیڈ بھی کرے گا. اس ساری چیز کے اندر جو آپ کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب, انہوں نے بھی کوئی کام کرنا ہے, ان کی کوئی ذمہ داری ہے یا ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے؟ نہیں دیکھیں, چیئرمین جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ منتخب کی ہے, اور سیکرٹری جنرل بھی ہیں ہماری جماعت کے, ہیرارکی جو ہے وہ ساری جماعت کی اسی طرح ہی ہے. ہر چیز کے اندر جو ہے وہ گور صاحب کے بغیر چیزیں جو ہے وہ نامکمل ہیں, اس کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں ہے. گور صاحب جو ہے وہ ان لائن ہے. جی ٹھیک ہے اختیار صاحب, یہ آپ نے ساری گفتگو سنی. وہ کہہ رہے ہیں جناب اگر بات چیت کرنی صحیح طریقے سے کریں, آپ لوگ جو ہے یہ تقریروں کے اندر تو کر دیتے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وزیر اعظم تو کر دیتے ہیں, صحیح طرح نہیں بلا رہے. سر آپ صحیح طرح اختیار صاحب بلائیے ان کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منصور بھائی, ہم تو بات چیت کے لیے بلا رہے ہیں, ہم تو بات چیت کرنا چاہتے ہیں. ان کو وینیو اور مینیو کی پڑی ہوئی ہے. اب وینیو اور مینیو سے ذرا نکلیں. جن کے مسائل ہوتے ہیں اور جینین ہوتے ہیں وہ وینیو اور مینیو پہ نہیں جاتے ہیں, یہ تو بعد میں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. آپ کہیں سے تو سرا پکڑیں. مذاکرات کے لیے تو بندہ جہاں پہ بلاتا ہے وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے کہ یہاں بیٹھنا ہے وہاں نہیں بیٹھنا؟ بات کرنی ہے آپ نے. وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی آپ کو ہاتھ پیر باندھ کر کے تھوڑی کوئی بٹھائے گا. ٹھیک, وہ بھی آپ کا ہی وزیر اعظم ہے, وہ بھی اس ملک کی ایک بلڈنگ ہے, وہ بھی اس ملک کی نمائندہ. سر وہ تو نہیں مانتے نا اختیار صاحب, وہ تو نہیں مانتے انہیں, وہ تو انہیں فارم 47 والا کہتے ہیں نا. اور سر جو بھی کہیں وہ تو فارم 47 کا تو ان کا بیانیہ ہی ختم ہو گیا. سارے ضمنی الیکشن یہ ہار گئے ہیں, گلگت بلتستان میں الیکشن ہار چکے ہیں, ایون خیبر پختونخوا میں آخری الیکشن جو ضمنی ہوا تھا وہ بھی ہار چکے ہیں. فارم 47 کہا, یہ کشمیر کے الیکشن سے انہوں نے راہ فرار لے لیا. ہمارا لیڈر مقبول لیڈر ہے, ہماری پارٹی بڑی پارٹی ہے, وہ سارا بیانیہ ملیہ میٹ ہو چکا. میرے خیال میں یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا.
آپ نے ویسے سوال کیا تو میں نے کامنٹ کر دیا, بٹ میں کہوں گا کہ اگر آپ کی جگہ میں ہوتا تو آئی ایم انٹرسٹڈ ان بات چیت. میری دلچسپی بات کرنے میں ہے, میری دلچسپی اپنا مسئلہ رکھنے میں ہے اور میرے مسائل کا حل نکالنے میں ہے. تو میں کبھی بھی یہ نہیں دیکھوں گا کہ مجھے کہاں پہ بٹھایا جا رہا ہے. سارا ملک ہمارا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ملک سے ہیں اور آپ کو سمجھنا بھی چاہیے تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی جو بھی جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جائیے. اگلی یہ پہلی نشست میں ساری باتیں ختم نہیں ہوں گی, وہاں پر بیٹھ کر کہہ دیں کہ اگلی نشست جو ہے تو وہ ہماری محمود خان اچکزئی کے گھر میں ہوگی, شاید وہیں پہ ہم آ جائیں. اچھا, آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر اچکزئی صاحب کے گھر پہ ہوتا ہے تو آپ وہاں بھی آنے کے لیے تیار ہیں؟ سر میں فرض کر کے نا فرضیہ مال میں بات کر رہا ہوں کہ مطلب آپ بیٹھ جائیے تو مے بھی دوسری جگہ جو ہے آپ کی مرضی کی ہو سکتی ہے. بیرسٹر گوہر کا گھر ہو سکتا ہے, علی ظفر صاحب کا گھر ہو سکتا ہے, جو جگہ یہ بتا رہے ہیں کانسٹیٹیوشن ہال کی وہ جگہ ہو سکتی ہے, جناح کنونشن سینٹر ہو سکتا ہے, فیصل مسجد ہو سکتی ہے, کہیں بھی بیٹھا جا سکتا ہے. کرنے والے بنے. یہ بات ساری یہی ہے کہ یہ بچوں والی یہ بات ہے نا کہ میں نے لڑائی سے پہلے تمہیں میں نے چنے چھولے کے لائے تھے, مجھے اس کے پیسے واپس کر دو, میں نے تمہیں چھلی کے لائی تھی, تم اس کے پیسے واپس. یہ کیا بچگانا باتیں ہیں؟ کم آؤٹ آف اٹ یار. آپ کے اتنے ایم این ایز بن چکے ہیں, 4.25 سال اس ملک پر حکومت کر چکے ہو, 15 سال سے خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. گرو اپ, بڑے ہو جاؤ, بڑے پن کا مظاہرہ کرو, پولیٹیکل پارٹی بنو, پولیٹیکل لوگوں کی طرح بیہیو کرنا جانو. سیاست دانوں کے قد تب بڑے ہوتے ہیں جب ان کے سینے بڑے ہو جاتے ہیں, جب ان کا ویژن بڑا ہو جاتا ہے. منصور علی خان صاحب, ایک مجھے اجازت دیں تو ایک چیز صرف ایڈ کرنا چاہوں گا. انہیں کہیں وزیر اعظم نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ میں آتا تھا, آپ کو فون کرتا تھا, میں نے آنا ہے, تو انہیں کہیں نہ انہیں فون کریں اور بلائیں اپنے پاس, نہ آئے تو پھر بات کریں. اس طرح تو نہیں ہے کہ تقریر کے اندر کوئی بات کریں اور وہ کوئی منہ اٹھا کے چلا جائے. بلائیں نہ, ٹائم دیں انہیں, نہیں آتے تو پھر بات کریں. یعنی آپ کو اگر وزیر اعظم ہاؤس سے کال آئے جٹ صاحب تو آپ کی پارٹی جانے کے لیے تیار ہے؟ میں یہی ازیوم کروں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اچکزئی صاحب کی بات کہہ رہا ہوں, اچکزئی صاحب. جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اگر اچکزئی صاحب کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا جائے تو پھر آپ لوگوں کی سائڈ تیار ہے؟ اب بات کریں نا جی, وہ جائے گا, وہ کیوں نہیں جائے گا, وہ جائے گا. چلے ٹھیک ہے. حسن ایوب صاحب, یہ آپ نے گفتگو سنی ہے. میں اب اس کے بارے میں یہ منصور بھائی یہاں پہ یہ ایڈ کر لیجئے تاکہ یہ موضوع ادھر کلوز ہو جائے. اسپیکر صاحب نے اس بات کا جواب دے دیا تھا کہ جو پرائم منسٹر نے میری زیری صدارت اور قیادت جو پارٹی جو کمیٹی بنائی تھی مذاکرات کے لیے وہ انٹیکٹ ہے. تو جائیے اور اسپیکر صاحب کے پاس ذرا بیٹھیے, سرا پکڑے نا, کہانی شروع کریں, وہیں سے آپ کو سرا ملے گا. یہ دیکھیں بات کو ادھر سے ادھر لے گئے, اب آپ چاہتے ہی نہیں ہیں پھر. تو یہ میں کیا وہ اسپیکر کے ساتھ بیٹھنا میں نے آپ کو کوئی نریندر مودی کا کہہ دیا ہے یا میں نے آپ کو نیتن یاہو کا کہہ دیا ہے؟ ابھی کی اسمبلی آپ کا ملک ہے, ہمارا ملک ہے, سب کا ہے. میں نے جناب وزیر اعظم کا کہا ہے, انہوں نے بات کی ہے. چلے میں ذرا حسن ایوب صاحب سے بھی رائے لے لیں. حسن صاحب, یہ معاملہ سر اہم مجھے تو لگ رہا ہے ایگو کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جب ان لوگوں نے اپنی مراد کے لیے کرنا ہوتا ہے, نہ پی ٹی آئی جگہ دیکھتی ہے, نہ نون لیگ جگہ دیکھتی ہے, جہاں جو جگہ ملتی ہے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے لیے جو ہے بلو پاسپورٹ ہو گئے, مراد ہو گئی, یوں کر کے ایسے ملتے ہیں, سارے گلے شکوے ختم. اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اسلام آباد کو رات کو اگر آپ جائیں 8-9 بجے کے بعد, ریسٹورنٹس میں بھی سارے اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, وہیں پہ بیٹھ کے کھانے بھی کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ مذاکرات کے حوالے سے یہ نہیں ڈیسائیڈ ہو پا رہا کہ بیٹھیں گے کہاں پہ. حسن بھائی, میں اگر غلط کہہ رہا ہوں مجھے کریکٹ کیجیے گا. نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت سی جگہوں پر بیٹھے ہم نے دیکھے ہیں, شادی بیاہ کی تقریبات میں کٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں, کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بیسکلی ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے انہوں نے اپنی جماعت کے کارکنان کو لگایا ہوا ہے. اگر اتنے برے ہیں حکومت والے تو پھر تو مذاکرات نہیں ہو سکتے, پر اگر مذاکرات ہو سکتے ہیں تو پھر کوئی وینیو کا ایشو تو کوئی نہیں ہے. وینیو تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. باقی جس طرح اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کی ریزیڈنس ہو سکتی ہے, ایون کہ پرائم منسٹر ہاؤس ہو سکتا ہے, کچھ بھی جگہ ہو سکتی ہے. اسمبلی کا جو یہ کہہ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل روم, وہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. لیکن بظاہر مجھے نیت دکھائی نہیں دے رہی. اور مجھے یاد ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب اور انجم اکیل صاحب, یہ 3 لوگ گئے تھے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے ان کے چیمبر کے اندر. تو وہاں پر انہوں نے سوشل میڈیا ٹیم کا ذکر کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی کہ
اگر ہم ابھی ہاں نہیں کر سکتے کیونکہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بیشنگ شروع کر دی گی. پھر ایک دو موقعوں کے اوپر انہوں نے پبلکلی بھی کہا تھا, کوئی جلسہ تھا آئی بلیو کہ سنجانی والا, وہاں پر سوشل میڈیا ٹیم کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی تھی. تو بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا ٹیم کے ہاتھوں اگر آپ ہوسٹیج ہو چکے ہیں پھر تو آپ سیاست نہیں کر سکیں گے. دیکھیں سوشل میڈیا ٹیم نے آپ کی موقف کی تائید کرنی ہے یا آپ کو اپوز کرنا ہے, اس کا آپ کو یعنی اس سے آپ کے اوپر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سیاسی فیصلے کرنے ہیں, آپ ایک لیڈر ہیں اور لیڈر کو بغیر کسی دباؤ کے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے ملک کے مفاد میں, پارٹی کے مفاد میں, عوام کے مفاد میں. حسن بھائی کیا ہے؟ نہیں حسن بھائی آپ نے جملہ بولا, حسن بھائی بھی آپ نے ایک جملہ بولا مجھے نیت نظر نہیں آتی. سر یہ کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ مطلب ظاہری بات ہے یہ تو چاہیں گے چیزیں ریزالو ہوں, عمران خان صاحب کی جیل جو ہے وہ ختم ہو اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جن مشکلات میں پھنسی ہے اس میں سے نکلیں, تو نیت تو ہوگی. سر یہ کس طرح ہو سکتا ہے ان کی نیت نہ ہو؟ اب سر کیسی بات کر رہے ہیں؟ محمود خان اچکزئی صاحب کی اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی لاٹری نکلی ہے. ان دونوں کی بچپن کی خواہش تھی کہ ہم بڑے ہو کر جو ہے کی تھی کہ میں قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بنوں گا, اور دوسرے کی تھی کہ میں سینٹ میں بنوں گا. بھائی ایک ایک پارٹی والے یہ رکن ہیں اور یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ میں لیڈر آف دی اپوزیشن بن چکے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے یا ان کی ملاقاتیں کھل جائیں تو ان کو کس نے لفٹ کرانی ہے؟ پھر وہ جو بیان اندر سے آئے گا, عمران خان صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئے گا, وہی ریلیونٹ رہے گا. ان کی ریلیونسی ختم ہو جانی ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب افسوس کی بات ہے کہ پوری اپنی جماعت کے اوپر, پوری پارلیمانی پارٹی کے اوپر ڈسٹرسٹ بھی ہے عمران احمد نیازی کا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کو یہ عہدے ملے. تو دونوں طرف سے جو ہے وہ محمود خان اچکزئی کی اور علامہ راجہ ناصر عباس کی ون ون ہے. بیرسٹر گور بیچارے کی کیا اہمیت ہے جی؟ بیرسٹر گور صاحب کی تو بات کوئی جو ہے ان کا تو تمسخر جو ہے اڑاتی ہیں علیمہ خانم. ان کی بات تو جو ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی میرے اپنے ضلع کے اندر میری جو ہے وہ ڈی پی او بات نہیں سنتا, یعنی خیبر پختونخوا سے ان کا تعلق ہے, ان کی اپنی حکومت تھی اور ڈی پی او ان کی بات نہیں سن رہا تھا. تو اتنا اگر شریف آدمی چیئرمین ہے تحریک انصاف کا تو یہ کس نے اپوائنٹ کیا؟ وہ عمران خان صاحب نے کیا, کیونکہ وہ ان کو انسیکیورٹیز ہیں, کوئی ایسے شخص کوئی میری پارٹی کو ہائی جیک نہ کر لے. لیکن پھر کیا ہوا, ان کی فیملی سے ہی علیمہ خانم ان کی بہن نے پارٹی کو ہائی جیک کرنا شروع کر دیا. تو اب تو یہ سچویشن جو ہے ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں. علیمہ خانم کا اپنا انٹرسٹ ہے, سہیل آفریدی کا اپنا انٹرسٹ ہے, سلمان اکرم رضا صاحب کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اور محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے اپنے انٹرسٹ ہیں. آپ نے ایک بات کی تھی عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں. تو عمران خان صاحب اس وقت سزا یافتہ مجرم ہے, از اے کنوکٹ. ان کو ان لینتھ ٹرائل کے بعد سزا ہوئی ہے. اب سزا کو ختم کرنے کے دو طریقہ کار ہیں. ایک تو جو اپیل ہے جہاں سے سلمان صفدر صاحب رائے فرار اختیار کر رہے ہیں وہاں پر جائیں, یا دوسرا ایک طریقہ اور بھی ہے کہ یہ صدر مملکت سے رحم کی اپیل کریں, معافی مانگیں, اور پریزیڈنشل پارڈن کے بعد عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. تو اور طریقہ کون سا ہے؟ جتھے کے ذریعے تو موب جسٹس کے ذریعے تو عمران خان صاحب نے نہیں, تو پھر مذاکرات کس بات پہ ہونے ہیں حسن صاحب؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر اور کسی پہ مذاکرات ہونے ہیں؟ دیکھیں ایگزیکٹو آرڈر کا پرائم منسٹر کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. یہ تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے سامنے مرسی پٹیشن کریں, رحم کی اپیل کریں, درخواست لکھیں کہ محترم صدر مملکت صاحب میرے بہت گناہ کیے ہیں, مجھے معاف کر دیں. تو وہ اس پر وہ معاف کر دیں. تو صدر کا ویسے بھی دل بڑا ہے, مفاہمت کا بادشاہ ان کو کہا جاتا ہے, تو صدر ہو سکتا ہے معاف بھی کر دیں. معافی مانگ کے تو دیکھیں نا. جٹ صاحب یہ معاملہ سر یہ معافی کی طرف جائے گا, کس طرح جائے گا؟ یہ مذاکرات اگر ہوں گے بھی تو ہوں گے کس مطلب مدعے کے اوپر, کہ کیا ڈسکس کریں گے مذاکرات میں آپ لوگ؟ دیکھیں مذاکرات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر ہی ہوں گے, اور بات چیت بھی عمران خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کی جو پاکستان کے اندر دھجیاں بکھیڑی گئی ہیں پچھلے 3-4 سالوں کے اوپر, اس کی بحالی کے اوپر گفتگو ہوگی. یہ جو پاکستان کے اندر جو معیشت کی صورتحال ہے اس کے اوپر بات چیت بھی ہوگی. یہ 2-3-4 چیزیں ساری مل کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کے اوپر تحریک انصاف اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ مینڈیٹ دی ہے. یہ اکیلا صرف رہائی والا نہیں ہے. باقی رہ گئی عدالتوں والی بات. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے 6-6 مہینے کیس بھی نہیں سنے. یہی عدالتیں ہیں جن کے حکم نامے کو ایک جو جیل کا سپریڈنٹ ہے وہ جو ہے وہ کوئی وقت ہی نہیں دیتا. یہ وہی عدالتیں ہیں جو کبھی جو ہے الیکشن سمبل دے دیتی ہیں کشمیر میں, اور وہی عدالت ہے جو کشمیر میں الیکشن سمبل دوبارہ جو ہے اس کی جو ہے اپیلنٹ کورٹ وہ واپس لے لیتی ہے. وہ یہ ساری عدالتوں کا جو ہے. اور باقی جو رہے گی مذاکرات کی بات اور بات چیت جو بھی کسی قسم کی بھی ہے وہ یہ اس سے مشروط ہے عمران خان کی رہائی سے,
اس کی جو ہے وہ جو بھی چلے رہائی کہہ لیں یا اس کی جو بھی انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے جیل کے اندر، آپ ایک وزیر اعظم اسے سابق جو ہے وہ چھوڑ کے ایک عام قیدی کی صورتحال دیکھ لیں کہ عام قیدی کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے. کوئی ہینیس کرائم جس بندے نے کیا ہو اسے بھی اس کی فیملی ملتی ہے، فون پہ بات چیت ہوتی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ اس کی بھی اتنی لمبی نہیں ہوتی. یہ تو سراسر جو ہے وہ یہ زیادتی. اور بعد میں انہوں نے کہا کوئی اچکزئی صاحب کی بند کمرے کی گفتگو کی سوشل میڈیا کے اوپر. یہ دیکھیں بند کمرے کی جو گفتگو ہے مے بی وہ کسی نے آ کے حسن ایوب صاحب کو بتا دی ہو، باقی اچکزئی صاحب نے یہ بات کی یا نہیں کی یہ اچکزئی صاحب بتا سکتے ہیں. اور باقی بند کمرے کے اندر کوئی بھی گفتگو ہو، میرا نہیں خیال کہ کسی بھی وفادار بندے کو وہ باہر کرنی چاہیے. اب اس طرح کے اگر لوگ جو ہے وہ جا کے گفتگو بھی اکیلے میں کریں گے اور بعد میں پبلکلی خود بولا ہوا ہے. جٹ صاحب یہ چیزیں تو آ جاتی ہیں سر، آپ کی ایون جو آپ کی اپنی پارلیمانی کمیٹی ہے مجھے پتہ ہے، اس کا بھی سارا اندر کا حال سارا باہر آ جاتا ہے، وہ تو پتہ لگ جاتا ہے، سیاسی کمیٹی کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے اندر. جی باقی جو ڈسکریڈٹ کرنے والی بات ہے، انہوں نے کہا جی یہ بہنوں کا یہ معاملہ ہے، یہ گوہر صاحب کا یہ معاملہ ہے. دیکھیں بہنوں کا جو ہے وہ عمران خان صاحب بذات خود اور بہنیں بھی کئی دفعہ کہہ چکی ہیں کہ ان کا کسی بھی سیاسی طور پہ کوئی کسی قسم کا عمل تعلق نہیں ہے تحریک انصاف کے ساتھ. وہ اگر وہ جیل کے باہر جاتی ہیں یا عمران خان کے لیے وہ کوئی آواز بلند کرتی ہیں، اگر ان کی ملاقات وہاں پہ نہیں کرائی جاتی اور وہاں پہ احتجاج کرتی ہیں تو احتجاج کرنا تو ہر پاکستانی کا حق ہے نا جی. وہ تو اپنی ذاتی طور پہ یہ کر رہی ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں کروائی دی جا رہی، ہمارے بھائی سے جو ہے وہ یہ والا سلوک کیا جا رہا ہے. اور باقی جو پارٹی کے اختیارات ہیں وہ سلمان اکرم راجہ کے ہیں، وہ جناب یہ جو ہے گور صاحب کے ہیں. بہنوں کا کسی قسم کے کوئی بھی سیاسی معاملات سے تعلق نہیں ہے. اور باقی بات شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اگر انہوں نے گفتگو ہی جو ہے وہ ہمارے لیڈر کی نہیں کرنی، شہباز شریف صاحب نے کسی اس معاملے کے اوپر گفتگو ہی نہیں کرنی تو ساری چیزیں عدالتوں سے ہی ملنی ہے، تو پھر ہمیں بلاتے کیوں ہیں؟ اختیار صاحب آپ بتائیے، عمران خان صاحب کی رہائی کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ معاملہ جو عدالتوں میں ہینڈل ہوگا سر؟ دیکھیں یہ مبین صاحب کو شاید پتہ نہیں، یہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کو صرف رہائی ہی چاہیے، تو اگر صرف رہائی کے لیے آپ کے مسائل اور بھی بہت زیادہ ہیں. رہائی کا مقصد دنیا کے کسی بھی ملک میں ایسے کہیں نہیں ہو سکتا کہ کسی بندے کو 190 ملین پاؤنڈ کی چوری میں سزا سنائی جا چکی ہو، 14 سال قید با مشقت کی، اور آپ بولیں کہ بس وہ بھول جائیں اور ان کو جانے دیں اور چھوڑ دیں. 9 مئی جیسے کیسز میں ان کی ٹرائل ہو رہے ہیں اور آپ بول رہے ہیں کہ مطلب forget about everything and let him go، کہ وہ واپس چلے جائیں. اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ اس طرح کا کوئی کیس جو ہے ہوا ہو اور آپ بولیں کہ بس اب ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ. اچھا یہ ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نواز شریف کا ہوا ہے، جہاز سے اترتے ہی وہ نہیں لگائے گئے. کیا لگائے گئے؟ انگوٹھے بائیو میٹرک، اور وہیں سے فارغ. مجھے یہ بتائیے کہ نواز شریف پر کیس کیا تھا؟ آپ بتا سکتے ہیں؟ جو بھی تھا سزا نواز یافتہ شریف تھا، کو نہیں ایسے مت، ٹرائل کنکلوڈ ہو چکا تھا، سزا یافتہ تھا، سزا کے دوران باہر گیا تھا. بالکل میں غلط اگر بات کر رہا ہوں تو آپ مجھے ٹوک دیں. آپ غلط کر رہے ہیں، میں نے اسی لیے اس کے باوجود بھی آپ کو بولنے دے دیا. نواز شریف کو بلایا گیا تھا. ڈونٹ فارگیٹ آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں اور دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے. وہ پاناما کی عدالت اور وہ جو جسٹس بیٹھے ہوئے تھے وہ کھوسا صاحب اور سارے، ان کو بلایا گیا تھا پاناما کیس میں اور ان کو سزا دلائی گئی تھی اقامہ کے کیس میں کہ اس نے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ان کے خلاف کرپشن کے کوئی چارجز ثابت نہیں ہوئے تھے. عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اس کی بہن اور اس کی بیگم کے نام پر القادر ٹرسٹ میں سینکڑوں کنال اراضیاں ٹرانسفر ہوئی ہیں. بند لفافوں میں کابینہ سے منظوریاں لی گئی ہیں. عمران خان کی کال پر GHQ پر حملے ہوئے ہیں. ریڈیو پاکستان جلایا گیا ہے. کرنل شیر کے مجسمے پر حملے ہوئے، جیل میں تھا. جلا دیا گیا. تو میرے بھائی آپ اگر اس طرح لک میں دیں گے یہ مشکل ہو جائے گا. لیکن آپ میرے خیال میں میری بات سخت ہوتی جا رہی اور آپ کو ناگوار گزر رہی ہے. یہ تلخ حقائق اس ملک کے، آپ اس کو بھولیے مت. تو کبھی بھی نواز شریف کے کیس کو عمران خان کے کیس کے ساتھ مت جوڑیں.
नवाज शरीफ के केस के बारे में तो ये एविडेंस भी आज भी हमारी मीडिया और सोशल मीडिया की जीनत है कि इस बाप और बेटी को, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अगर जेल में नहीं डाला तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। इनको अंदर करो, डिस्क्वालीफाई कर दो। सो वो केसेस आप उसका तो तस्करा करते हुए भी मेरे ख्याल में अगर थोड़ी सी भी जमहूरियत हो किसी में, उसकी रूह कांपनी चाहिए। हसन अयूब साहब, सर मुझे इजाजत दीजिएगा। हसन अयूब साहब, रेस से निकाल के फिर आपको रेस जिताया गया था, तो मेरे ख्याल में ऐसी बात मत किया करें। हसन अयूब तो अगर साहब, आपको सर मुझे इजाजत दीजिएगा। और मसाइल हैं और बहुत सारे हैं आपके मुज़ाकरात में, आपकी खैर है और बहुत है। हसन, आपको भी पता है। सर मुझे इजाजत दीजिएगा, इख्तियार साहब इजाजत दीजिएगा। हसन अयूब साहब, सर ये क्या हम लोग मतलब लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाली बात है कि जनाब नहीं इसके ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पाकिस्तान में सर इन्हीं चीज़ों के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं, खुल के बात करते हैं। लेट्स बी रियलिस्टिक कि इमरान खान साहब की रिहाई अगर होगी तो इसी तरह मामला रिजॉल्व करके ही होगी, वरना नहीं होगी। और अगर नहीं होगी तो आप चाहे 6 महीने मुज़ाकरात करते रहे, नहीं होगी। तो ये क्या ये रियलिटी नहीं है कि बेसिकली मामला तो किसी न किसी तरह डील के जरिए निकलेगा? देखिए, बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें रही हैं। लेकिन 190 बिलियन पाउंड केस के अंदर अगर आज पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें मैं कहता हूं कि मिलिट्री और सिविल लीडरशिप जो है ना वो तमाम सर जोड़ ले और 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की बरियत करानी है, तो फिर उनको इस हवाले से जुए शीर लेकर आना पड़ेगा। मैं बाकी किसी मुकदमे की बात नहीं कर रहा, यानी तोशाखाना 2 के अंदर या दीगर मुकदमात के अंदर बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि उसमें इमरान खान साहब को जब रिलीफ देना चाहें तो 1 मिनट से पहले मिल सकता है। लेकिन 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इतना मतलब ज़बरदस्त किस्म का फैसला है नासिर जावेद राणा साहब का कि उसके बाद तो मेरे ख्याल के मुताबिक रीजनिंग इतनी निकालनी पड़ेगी, इतना मुश्किल हो जाएगा उसमें इमरान खान साहब की बरियत, जो कि मतलब खासा ज़्यादा जो है ना वो साफ विजिबल हो जाएगा कि इमरान खान साहब को एनआरओ दिया जा रहा है। इस हवाले से मैं तो ये बात करूंगा। नहीं, लेकिन हसन भाई एक मिनट, हसन भाई एक मिनट जी सर, सवाल ये है, माजी के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब फैसले आए थे तब भी यही कहा जाता था, टीवी पे तजियाकार यही बैठ के कहते थे जनाब जो फैसला आ गया है ये नवाज शरीफ साहब की सियासत अब इसके बाद आगे नहीं चल सकती एंड ही इज़ गॉन। लेकिन सर ये कानूनी मामला आते हैं, जब बीच में से कोई लूप होल निकलना होता है वो निकाल लिया जाता है और वजह बना ली जाती है कि जनाब ये चीज़ गलत थी, ये टेक्निकल नॉकआउट बनता है, लें जनाब बंदा फारिग, वो बरी हो गया। फिर नहीं, उसमें फर्क है ना, उसमें फर्क है। नवाज शरीफ साहब को निकाला गया था जब वो प्राइम मिनिस्टर थे बगैर ट्रायल के। इमरान खान साहब का इन लेंथ ट्रायल हुआ है और ट्रायल जब हो चुका हो तो फिर उसमें जब आप अपील में जाते हैं तो आपने फिर उसी ट्रायल के अंदर जो आपका एविडेंस है या जो आपकी पोजीशनिंग है आप उससे बाहर नहीं निकल सकते, फिर आप कोई नई प्ली ले नहीं सकते। तो नवाज शरीफ साहब के मामले के अंदर तो वो विदाउट ट्रायल उनको फारिग किया गया था जी। और ये भी यानी इटसेल्फ जो आज मुनाल रेस्टोरेंट वाले केस का फैसला आया है वो क्या था जी, वो यही था जी कि आपने एक जो पार्टी है वो फ्रीक ही नहीं था, उसको आपने फ्रीक बनाकर उसके खिलाफ फैसला दे दिया। तो आज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने बासानी बड़े आराम से सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को वापस ले लिया। लेकिन आप ये देख लें कि नवाज शरीफ साहब वाले मामले में भी इस तरह की चीज हुई थी, लेकिन इमरान खान साहब का 1 साल से ज्यादा अरसा ये ट्रायल चला है और फिर उसके अंदर यानी उनको ट्रस्ट मिला है, वो ट्रस्टी बने हैं, उनकी एहलिया बनी है जिन्होंने आज तक कोई प्राइमरी स्कूल नहीं चलाया था। फिर उन्हीं के घर के साथ उन्हीं की जो फ्रंट पर्सन थी फरद शहजादी, बैरियर टाउन के नाम से सैकड़ों कनाल अनाजी उनके नाम पर मुंतकिल हुई है। और फिर जो पैसे लैंड किए सुप्रीम कोर्ट में मलिक रियाज साहब के लाइबिलिटी अकाउंट में, वो कैबिनेट की मंजूरी बाद में ली गई है उसकी। तो उसमें बचत किस तरीके से इमरान खान साहब की जी, मुझे आप बता दें। ये जज साहब बताएंगे, इमरान खान साहब बताएंगे। इमरान खान साहब का ये केस इतना वाज़ेह है कि वो डे लाइट रॉबरी है। सर जज साहब बताएंगे। जी जज साहब, किस तरह इमरान खान साहब के रिलैक्सेशन निकलेगी? देखिए दो तीन चीजें इसके अंदर। देखिए, पैसे आए बाहर से, इस अकाउंट में जाने थे, इस अकाउंट में चले गए, ठीक है, अदालतें हैं, ठीक है, आप दोबारा से उससे ले लें पैसे। इसके अंदर इमरान खान की जेब के अंदर तो कोई पैसा नहीं गया, आप दोबारा से लायबिलिटी जो है वो, अगर वो ना बात हुई होती तो क्या पता उतने पैसे भी ना बाहर से आते, वो तो ऑलरेडी बाहर से आ चुके हैं। मलिक रियाज जिसकी आप गुफ्तगू कर रहे हैं, कम से कम कुछ आया ना, अगर आप और लायबिलिटी निकलती है तो आप उसे लें ना। तो अगर इमरान खान के अकाउंट में कोई पैसे आए हैं तो आप इमरान खान को जो है वो जुर्मदार ठहराएं। दूसरी बात, वो फरद शहजादी वाली बात कर रहे हैं, वो जाने फरद शहजादी जाने उसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक, पकड़े उसे जाके,
बड़े ताकतवर है ना जी, पकड़े उसे जाके। और दूसरी बात ये है, अभी मेरे भाई ने जो है वो पेशावर वाले इख्तियार वली साहब ने गुफ्तगू की, नहीं जी ये इस तरह नहीं होता मुज़ाकरात, ये मजबूरी है, ये मजबूरी है, आए करें, इनकी मजबूरी है। देखें हमारी मजबूरी सिर्फ इमरान खान है, हमारी मजबूरी उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है वो है, वो उसने बर्दाश्त कर ली है 3.5 साल, और भी मजीद वो दलेर आदमी है, जितनी जेल उसने बर्दाश्त कर लिया, क्या पता है वो और भी इंशाअल्लाह ताला कर लेगा, वो इज्जतदार तरीके से जो है वो बाहर आएगा। दूसरी बात रहेगी, आप लोगों की भी तो मजबूरी है, 5वां बजट आपने दिया, क्या दिया आवाम को आपने सिवाय दुख और तकलीफ के? एक गरीब आदमी का एनर्जी सेवर सड़ जाए, मंसूर साहब तो यकीन करो 10 वारी सोचदा कि एनर्जी सेवर नवा लावां या 2 टाइम दी बालां नूं रोटी खवा लवां। तलीम दा बुरा हाल, सेहत दा बुरा हाल, मुआशत जिहड़ी है 5वें बजट तो बाद भी 5वां बजट इत्थे कोई नसीबां वाला वजीर आजम ही दे के जांदा है पाकिस्तान च, वरना किसी ने अज तक 5 बजट नहीं दिते एक वजीर आजम ने, ते बेड़ा गर्क कीता पिया मुआशत दा। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਸੋ ਨਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बहुत शुक्रिया, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ बहुत शुक्रिया मुबीन आरिफ साहब, इख्तियार वली साहब, हसन अयूब साहब। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। आई विश मैं ये डिस्कशन मजीद आगे बढ़ा सकता, लेकिन प्रोग्राम का टाइम नाज़रीन खत्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।